الرحمن الرحیم اکرام، میں ماجد رشید لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز کفیوٹ رحیم خان۔ آج ہم نظر ہیں، آج کے سبق میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی واقعات اور پہلی وحی، ابتدائی واقعات میں پیدائش، جنگ فجار، شام کے اسفار، پہلا نکاح، حجر اسود کا تنازع اور پہلی وحی تک مختلف واقعات کو پڑھیں گے، اور باقی چیزیں مکی زندگی کی اگلے سبق کے اندر پڑھی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف۔ محمد بن عبداللہ کی ولادت مشہور عام تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 570 یا 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء اکرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ 570 عیسوی اور بعد میں 571 عیسوی مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا انتقال۔ ان کی دنیا میں آمد سے تقریباً 6 ماہ پہلے پیارے محبوب کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے کی، اور جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب تعریف کرنا ہے۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین کے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچان تھے۔ شام کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتابوں میں موجود تھی، لکھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود و نصارہ نے یہ نشانیاں پالی، جان لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ فجار۔ جب پیارے محبوب کی عمر تقریباً 15 سال، زمانہ جہلت کی لڑائی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی، یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع تھا، اس لیے اسے حرف فجار کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ قریش سچائی پر تھے مگر آپ نے کشت و خوں میں حصہ نہیں لیا، صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی۔ آپس میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن و امان قائم رکھا جائے گا اور مسافروں، غریبوں، مظلوموں کی خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں مدد کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت میں بھی اس معاہدے پر فخر فرماتے تھے اور کہتے تھے، اس قسم کے معاہدے کے لیے اب بھی میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا کیونکہ معاہدے پر آمادہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام میں لفظ فضل مشترک تھا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے، اور یہ لڑائی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی چوتھی اور آخری تھی۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال ہوئی تو آپ نے شام کا دوسرا سفر
اور پھر آپ کی شادی ہوئی خدیجہ بنت خویلد اسد بن عبد العزیٰ بن قصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے. آپ کا تعلق قریش کی ایک نہایت معزز شاخ بنی اسد سے تھا. یہ خاندان اپنی شرافت و نجابت اور کاروباری معاملات میں ایمانداری اور راست روی سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. آپ کے والد ایک مشہور تاجر تھے اور بہت مالدار تھے. قتادہ کے قول کے مطابق خدیجہ بنت خویلد کی پہلی شادی عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی جس سے کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی جس سے 3 لڑکے پیدا ہوئے. کچھ عرصے کے بعد ابو حالہ بھی وفات پا گئے. اس کے بعد آپ کی تیسری شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جن سے آپ کی اولاد بھی ہوئی. آپ کی وفات ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ شہر میں ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے ہوئی اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حرم میں رہی پیارے محبوب کا کوئی اور. تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت کی غرض سے لے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمات حضرت خدیجہ کے لیے بھی انجام دیا کرتے تھے. اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائیں. انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر صحیح ہیں تو یقیناً یہ شخص نبی ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی. آپ کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی. حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں. 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے. سیدہ خدیجہ نے 65 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال قبل 10 ماہ رمضان بروز پیر 30 اپریل 619 عیسوی کو مکہ میں وفات پائی. سیدہ خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی جب ابو طالب کی وفات ہوئی. اس سال کو عام الحزن کا نام ملا. روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن حاضر ہو کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ خدیجہ ہیں، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں. یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بیان کی. اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے امام بخاری رحمہ معلّہ وہ قبرستان ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن مکہ المکرمہ میں ہے. حضرت خدیجہ کے اسی انتقال کے بعد تعمیر کعبہ اور حضرت خدیجہ کا انتقال تو بہت بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے کے چند واقعات رہ گئے تھے. تعمیر کعبہ اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت تھی. آپ صاف ستھری اور پاکیزگی زندگی تھی. مکی زندگی میں نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد کے زمانے میں آپ کی شناخت، آپ کی صداقت و امانت، شرافت و پاکیزگی، تواضع و انکساری، تقوی و پاکیزگی تھی. مکہ کا ہر باشندہ آپ کی شرافت و پاکیزگی، اعلیٰ اخلاق کا قائل تھا. آپ کو عام طور پر صادق و امین کہا جاتا تھا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھا کر رکھنے میں قریش کے اندر بہت سخت اختلاف ہوا جس کی وجہ سے خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی. وہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا لیکن قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑھوں کو جب یہ ہاشمی نوجوان دکھائی پڑا ایک آدمی نے کہا سب سے پہلے حرم میں جو آدمی کل صبح داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. اور حرم میں داخل ہونے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پیارے محبوب کو جب انہوں نے دیکھا تو بیک زبان ہو کر کہا تھا ھذا محمد الامین رضینا ھذا محمد الامین، یعنی یہ محمد امین شخص ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، یہ امین ہیں. اور سب اس نوجوان کے حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور اس طرح خون ریز جنگ لڑی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پتھر کو اپنی جگہ رکھنے میں اختلاف ہے، ایک چادر لے آؤ، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس پہ پتھر کو رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، فرمایا اس چادر کے کناروں کو پکڑو، چادر کو اٹھاؤ، حجر اسود کے پاس لے آؤ جہاں فکس کرنا ہے، وہاں لے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں فکس کیا اور بڑی جنگ سے سب حجر اسود ہے جو ایک پتھر جنت کا پتھر ہے، تو اس کا آج کے موقع پر عمرے کے موقع پر طواف سے پہلے بوسہ لیا جاتا ہے، اگر ممکن ہو تو بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی پرانی تصویر ہے جو 1880 میں بنائی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوا تھا۔ آپ اپنے فرمایا میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کو ویسے بنا دوں جس طرح کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، لیکن قوم کے فتنے اور فساد کا ڈر ہے اس لیے کرتا نہیں، تو یہ خواہش حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوری کی، تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا دیا، تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کی عمارت کا خاکہ اور اس کے ابعاد ہیں، یہ اس کی تمام اطراف ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کی کس طرف کیا ہے، تاکہ اس وقت جو دعائیں پڑھنی اور کہاں سے کہاں تک کون سی دعا پڑھنی ہے، حتیم کیا ہے، تمام چیزوں سے ہمیں آشنائی۔ یہ بیت اللہ کی مکمل عمارت اور اس کے مختلف حصوں کے نام جو آپ کے سامنے ابھی ہیں 15 کے اندر بنائی گئی تصویر ہے، اور ہرا میں وحی کا نزول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب مبارک 40 سال کی ہوئی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے غار میں چلے جاتے۔ یہ ایک مختصر سا غار تھا جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا، یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی جانب چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں کیا فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچھ شرکیہ کا قائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ، افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ روا دوا پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ حضرت اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوتی تھی، آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے۔ آیا آپ غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر الفاظ جاری ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہیں، ان آیات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا
خدیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطع نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا ہے جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ یہ غار ہرا وہ غار کا رستہ ہے، اور غار ہرا اور اس کا تھوڑا سا تعارف ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئے، جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ یہ اس کا تعارف، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ذکر ہو چکی، آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ اس بارے میں کوئی بات مشکل ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں سوال کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔